ہسٹری آف ہیومن سویلائزیشن کو اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو اور یقیناً کچھ لوگوں نے کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لاکھوں سال پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور سبھی کو پتہ ہے یہ بات۔ تو جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے اس کا اپنا ایک ماحول تھا اور ایک قانون تھا جنگل کا، اور کچھ اصول تھے جو کہیں لکھے ہوئے تو نہیں تھے لیکن سب کو معلوم تھا کہ یہ کرنا ہے۔ انسان شکار کرتا تھا جنگلی جانوروں کا اور اس کو جیسے تیسے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ تو اسی دور میں اس کے اپنے کچھ جو سائیکی تھی وہ ڈیولپ ہوئی، اور شکار سے پہلے کوئی بھی جو جتھا ہوتا تھا، گروپ ہوتا تھا جو مل کے شکار کرتے تھے جانور کا، وہ پہلے اپنے شکار کو اسٹڈی کرتا تھا۔ وہ گروپ، وہ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا، وہ چھپ کے دیکھتے تھے کہ جانور کس ٹائپ کا ہے۔ تو ان کی کچھ ایسا آبزرویشن ہوتی تھی کہ اگر وہ یہ دیکھتے تھے کہ جانور جو ہے وہ بہت کمزور ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی خوشی کی ان کی کہ کمزور جانور پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں، اس کو دبوچ سکتے ہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کو شکار کر کے اپنا پیٹ پال سکتے ہیں۔ تو عام طور پر وہ یہ جب دیکھ لیتے تھے کہ جانور تھوڑا مریل سا ہے، کمزور سا ہے، تبھی اس کے اوپر حملہ کرتے تھے سارے مل کے، اور وہ ڈھیر کر دیتے تھے۔ کبھی تو یہ ہوتا تھا، اور کبھی وہ دیکھتے تھے کہ جانور جو ہے وہ بڑا موٹا تازہ ہے اور بہت فریش ہے اور بڑا ہیلدی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بڑا کوئی مقابلہ دے گا ان کو ٹکر کا۔ تو اس کے ساتھ شکار کا خیال ان کو نکالنا پڑتا تھا، اور وہ اس کا شکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو جا کر وہ پیٹ ویٹ سہلا دیتے تھے اور اس کو جانے دیتے تھے اگر بس ان کے بس میں ہوتا تھا تو اس کو اس کے ساتھ ایک طرح کا مفاہمانہ رویہ ان کا ہوتا تھا۔ لیکن اگر جانور بہت خونخوار سامنے آ جاتا تھا اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو مار ڈالے گا ہمیں، تو وہ کہتے تھے اپنی جان بچاؤ اور بھاگو۔ مطلب کیسی شکار اور کہاں کا پیٹ اور کہاں کی غذا، کوئی انہوں کا جان بچاؤ، تو وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ تین اصول ان کہے اور ان لکھے ان کے پاس موجود تھے کہ جانور کو وہ دیکھتے تھے، پہلے آبزرویشن ان کی ہوتی تھی کہ وہ جانور کس ٹائپ کا ہے۔ اگر تو وہ کمزور ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ موٹا تازہ ہے، ہیلدی ہے، تو اس سے ذرا سا کنارہ کرتے تھے، اور اگر وہ خونخوار ہے تو بھاگتے تھے۔ یہ ایک ان کا پیٹرن سا بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ رک جائیے، میں آپ کو ایک بات بتانے والی ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے ایسی بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ فیئر آف ریجیکشن ہمارے اندر کہاں سے آیا ہے، اور اس میں بھی جب ہم نے یہ ہسٹری جو ہیومن سویلائزیشن کی ہسٹری ہے اس کی کا مطالعہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان جتھوں کی شکل میں رہتا تھا اور اسی طرح سے شکار کرتا تھا جانوروں کا، تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی قبیلہ یا کوئی ٹرائب یا کوئی جتھا اگر کسی شخص کو اپنے پاس رکھنے سے، ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا تھا، اس کو نکال باہر کر دیتا تھا، تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، وہ شخص مرنے جیسا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اکیلا جی نہیں سکے گا، کیونکہ اس دور میں کسی شخص کا اکیلے رہنا مر جانے جیسا ہی ہوتا تھا۔ وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا، ریسورسز نہیں تھے، اکیلا آدمی نہیں رہ سکتا تھا، تو اس نے رہنا سیکھا ہی نہیں تھا نا، اس وقت تک اس نے اکیلا رہنا سیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ مل کے رہتے تھے۔ تو جب سے ہمارے اندر، حالانکہ ہم نے ترقی کر لی، انسان نے بہت ترقی کر لی، لیکن اس دور سے ہمارے ڈی این اے کے اندر یہ ایک خوف، یعنی فیئر آف ریجیکشن، ٹھکرائے جانے کا، ریجیکٹ ہونے کا خوف ہمارے ڈی این اے میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اوہ اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں، اب کیا ہوگا۔ یعنی کہ اگر وہ نوکری سے نکالا گیا ہے تو وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اور ہم نے بھی یہ بہت ہی افسوسناک خبریں سنی کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یا کوئی بہت ہمت والے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ اچھا ہی کر جاتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔
परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी शुरू हो जाती है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। या फिर अगर किसी की डिवोर्स हो गई, लड़की है या लड़का है, तो वो समझता है कि बस अब सारे दरवाजे बंद हो गए, दुनिया अंधेर हो गई। और अगर उनकी जानू ने ठुकरा दिया है, अच्छा जानू के कोई जेंडर नहीं है, आपको पता है, जानू कोई भी हो सकता है, नहीं लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की, तो जानू ने अगर ठुकरा दिया, ओहो फिर तो क़यामत ही टूट पड़ी। तो वो भी खुदकुशी की कोशिश करता है, या फिर पागल सा हो जाता है, या कमरे में बंद हो जाता है, या अगर लड़की है तो वो अपनी गुट गुट के रोती है, या पता नहीं क्या होता है। ये सब क्या है पता है आपको? ये सारी चीज़ें जो है ना वो वही है हमारी, ये मतलब इसकी जो जड़ें हैं ना इस जज्बे की या इस खौफ की, वो उसी ज़माने में उसी जगह जुड़ी हुई है, वहाँ से जहाँ से इंसान ने अपना सफ़र शुरू किया था, अपनी हिस्ट्री शुरू की थी, अपनी तहजीब का सफ़र जो बिल्कुल इब्तदाई कदम था उसका, वहाँ से जुड़ी हुई। ये फियर ऑफ रिजेक्शन वहाँ से आया, ठीक है। अच्छा अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हमने जहाँ छोड़ी थी। तो वो शिकार का जो मैं आपको बता रही थी कि 3 उनके वो थे उसूल के, जानवर को इस तरह परखा जाता था, और अगर जानवर कमज़ोर होता था तो वो खा पी लेते थे उसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की कर ली, उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी, मुख्तलिफ शोबे और मुख्तलिफ उसके सामने दरवाजे खुल गए, पहिया ईजाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आज भी आपको हैरत होगी, ये मतलब मालूम सबको है, मुशाहिदा भी है, लेकिन इस तरह पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं आपको कि आज भी इंसान उसी जंगल के कानून के तहत जी रहा है। जी जनाब, आज भी जब हम देखते हैं कि जो शख्स कोई कमज़ोर होता है, यानी कि अगर वो फिज़िकली कमज़ोर है, बीमार है, माजूर है, या माशरती तौर पे कमज़ोर है, सोशल उसका सेटअप कमज़ोर है, वो ऐसी कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता है जो ठुकराया हुआ है, जो निगलेक्टेड तबका है, जो जिसको हम निचला तबका कहते हैं, तो या फिर वो माशी तौर पे सबसे बड़ी तो अहम वजह यही है कि अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर है तो अगला बंदा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसको बुरा भला कहेगा, गालियाँ देगा, उसको अब्यूज़ करेगा, उसके जो भी आप देखते हैं, ऑफिस हो, घर हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सबका यही एक तरीक़ा है। अगर पड़ोसियों को ये पता चल गया कि ये घर कमज़ोर है, यहाँ पर मर्द नहीं है, या मर्द हैं तो बेचारे बीमार हैं या बूढ़े हैं, या समझ गए आप, तो वो चढ़ के आ जाते हैं उसके ऊपर और आते जाते तंग करेंगे, सताएंगे। या अगर ऑफिस में कोई बंदा है, लड़खड़ाता है, बोलने में हिचकिचाहट है, ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकता, और उसके अंदर एक झिझक है, शर्मिंदगी किसी चीज़ की है, ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा है, तो सारे मिलके उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको तंग करेंगे, उसको बुली करेंगे, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह। मॉल में अगर ऐसा बंदा पहुंच जाए, उसको कोई अटेंड करने को तैयार नहीं होगा, दुकानदार उससे सही से बात नहीं करता, ठेले वाला तक बात नहीं करता, अगर बंदा कमज़ोर है किसी भी हैसियत में, किसी भी जगह। अच्छा नेक्स्ट, अगर बंदा थोड़ा सा मजबूत है, उसका ओहदा बड़ा है, उसकी तनख्वाह बड़ी है, उसने विजिटिंग कार्ड ला के रखा है सामने टेबल पे, ओह ज़बरदस्त, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाहर से पढ़ के आया है, ये कुछ भी है, बड़े बाप का बेटा है, किसी रेफरेंस से आया है, तो सारे जो है वो ठंडे हो जाते हैं। पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, फिर अगेन ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, बच्चा का गाड़ी में आ रहा है तो दूसरे बच्चे उसको देख के थोड़ा उसका ख्याल करेंगे। तो जो बंदा, अगर वो मोटा ताज़ा जानवर है, ठीक है, अगर वो मोटा ताज़ा जानवर है, यानी कि वो एक अच्छे ओहदे पर है और उसकी बड़ी गाड़ी है और उसकी भारी तनख्वाह है, तो उसके साथ बहुत ही चापलूसी का रवैया होगा। हर तकरीब में ख़ानदान वाले उसको बुलाएंगे, कुर्बानी में उसके यहाँ रान जाएगी और उससे इफ्तिताह करवाया जाएगा समाजी तकरीबात का, समझ रहे हैं आप, ठीक है। और अगर खूनखार जानवर है, यानी कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो गाली गलोच माँ बहन पे उतर आता है फ़ौरन, या उसके पास पिस्टल है, या उसके पास गार्ड्स हैं, या उसके पास बड़ी वो काली वाली गाड़ी में से उतरता है, उसका तो नाम ही बदनाम हो गया ना, वीगो का,
کسی بھی برانڈ کا آپ نہ سمجھ لیں، اگر وہ مہنگی گاڑی میں سے اترا ہے تو اس سے تو بچاؤ. وہ کیا ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں یہ خونخوار ہے، جانور ہے، اس سے بھاگو. اور لوگ اپنی اپنی جان بچاتے ہیں، یا اپنی عزت بچاتے ہیں، یا اپنا بھرم بچاتے ہیں، یا جو بھی آپ سمجھ لیں. یہ 3 اصول میں نے اس کو بہت بہت معاشرے میں دیکھا کہ آج بھی لوگ انہی اصولوں پہ کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں، ان کے ڈی این اے میں، ان کے جو بھی آپ کہیں، ان کے نیچر میں یہ چیز شامل ہے. کمزور کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں، صحت مند اور مضبوط آدمی کے ساتھ برابری سے بات کرتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، یا ان سے بھی بڑی کوئی اوپر کی فلائٹ ہوتی ہے وہ، اور وہ خونخوار ہوتا ہے، یا وہ کچھ ایکشن لینے کے پوزیشن میں ہوتا ہے، اس سے اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں. لیکن ٹھہر جائیے، یہاں ایسا ہے نہیں. ایسا صرف وہاں پر ہے، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، انہوں نے ان 3 اصولوں کو پکڑا ہوا ہے، جو ابھی تک جنگل کے قانون پر بلیو کرتے ہیں، یا ان کے اندر وہی جنگل سانس لیتا ہے. ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، تمدن کا وہ نام نہیں جانتے. ان کے بڑوں نے ان کو صرف پال پوس کے بڑا کر دیا ہے، ان کی تراش خراش نہیں ہوئی، ان کی تربیت نہیں ہوئی. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ سارے یہ کرتے. میں بتانا یہی چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کا ابھی تک جنگل کے قانون سے رابطہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اندر سے روڈ ہیں، اندر سے بہت ہی جنگلی ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ وہ کرتے ہیں. جبکہ جس شخص نے انسانی سطح پر ترقی کی ہے، اس کا ارتقاء ہوا ہے، اس نے تہذیب سیکھی ہے، وہ تمدن جانتا ہے، وہ خاندانی آدمی ہے، اس کو اس کے بڑوں نے جینا سکھایا ہے، اس نے سیلف رسپیکٹ سیکھی ہے، تو وہ کمزوروں کا احترام کرتا ہے، وہ سینئر سٹیزن سے جھک کر ملتا ہے، وہ غریبوں کا ہاتھ تھامتا ہے، ان سے عزت سے بات کرتا ہے. وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کسی بھی ویٹر کو اوئے کہہ کے نہیں بلائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی طرح پلا بڑا ہے. تو وہ ہمیشہ رسپیکٹ کرے گا، اور ان 3 اصولوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بلکہ وہ جب یہ دیکھے گا کہ کوئی کمزور آدمی ہے، خدا نہ کرے کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے اس کو سہارا دے. یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے. آج میں نے آپ کو اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے اور آپ کو متوجہ کیا ہے، اگر نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے ایک کسوٹی ان کو پرووائڈ کر دیا. اب وہ کہیں گے کسوٹی کیا ہوتی، اتنی مشکل اردو تو ان کو ایک پیمانہ بتا دیا، ان کو ایک اسٹینڈرڈ دے دیا. ان کو آپ کسی انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا وہ ابھی تک اسی یعنی وہ را مٹیریل ہے، اس کو کسی شیپ میں ڈھالا نہیں گیا، وہ ابھی تک جنگل میں ہی سانس لے رہا ہے. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کمزوروں کو دیکھ کر شیر ہوتا ہے، وہ ان کو گالیاں دیتا ہے. وہ کسی چھوٹے آدمی نوکر پہ غصہ نکالے گا، ڈرائیور کو گالیاں دے گا، چپراسی پہ غصہ نکالے گا، جو بیچارہ باہر دروازہ کھول رہا ہے وہ اس کو ڈانٹے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی، جس کی تعلیم نے اس کا کوئی نہیں بگاڑا، کچھ نہیں بگاڑا. تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے جاہل ہوں. تو یہ ایک معیار ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ انسانوں میں 2 بڑے بڑے طبقات ہیں، آپ کو فرق صاف نظر آئے. بہت بہت شکریہ.